اب دیکھو ہم سارے کتنا فائدہ سمجھتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کاش ہم مکہ مکرمہ چلیں اور طواف کریں اور کچھ گھڑیاں مل جائیں، تھوڑا سا ویزا ملتا ہے پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لیکن حدیث شریف میں ایک بندے کا ذکر ہے جس نے ساری زندگی وہاں گزاری. وہاں سے مراد صرف عرب میں نہیں، حرم میں، صرف حرم میں نہیں، مسجد حرام میں، صرف مسجد حرام میں نہیں، کعبے کے دروازے کے سامنے اس کا مصلی تھا، ایک طرف حجر اسود اور دوسری طرف مقام ابراہیم. پوری زندگی اس نے وہاں گزاری، لیکن نتیجہ یہ نکلا مرا تو سیدھا جہنم میں جا گرا. تو کتنا نقصان ہوا. نہ اس نے زندگی میں عیاشیاں کی، دن رات نماز روزے میں رہا اور وہاں بیٹھا رہا، 2-4 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 2-4 سال نہیں، ساری زندگی، ساری زندگی. یہ دیکھو مستدرک للحاکم جلد نمبر 4، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، کہ ایک بندے نے ڈیرا لگا لیا کہاں؟ حجر اسود اور مقام کے درمیان. سافانہ بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا مصلی ہے. وصلی وصام، اس نے ساری زندگی وہاں گزاری، اتنی اپروچ تھی اسے کوئی نکال نہیں سکا وہاں سے. اور پھر اس نے ٹائم کی قدر کی، بظاہر رات کو قیام، دن کو روزہ، نفل سب کچھ کرتا رہا. ثم لقی اللہ، رحمتوں کے گہوارے میں زندگی بسر کی، کروڑ ہا جلوے جہاں کعبے پہ پڑتے ہیں، اس ریفلیکشن میں یہ ساری زندگی رہا. ثم لقی اللہ، پھر روح نکلی، دخل النار، سیدھا جہنم میں جا گرا. نہ کعبے کی فضائیں بچا سکیں، نہ طواف بچا سکا، نہ حجر اسود، نہ مقام ابراہیم. کیوں؟ اس کو کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام نے درمیان میں وہ لفظ بیان کیے. نمازی تھا، کعبے کے سامنے نور کی آغوش میں بیٹھا ہے، جہنم کیوں چلا گیا؟ میں ساری حدیث پڑھتا ہوں. فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَافَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی غلطی یہ تھی کہ دل میں آل محمد علیہ السلام کا بغض تھا، بغض تھا آل محمد کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بغض دل میں تھا. اگرچہ مسجد حرام میں کعبے کے سامنے تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، مگر ان میں سے کسی چیز کا بھی فائدہ اس کو نہیں ہوا. کیوں؟ ظالم تھا. صحابہ کا بغض نہیں تھا، آل کا بغض تھا، آل کا بغض تھا. اور جو دستور ہم نے بیان کیا کہ پیار چونکہ رب نے ایک بنایا ہے تو کسی ایک کا جو پیار ہوگا وہ صرف دعویٰ ہوگا، سچا تبھی ہوگا جب دونوں کا ہوگا. اس کے دل میں بغض تھا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ظالم بنا اور اپنا نقصان کر بیٹھا. 2-4 مہینے کا نہیں، پوری زندگی کا. اس واسطے ہم اہل سنت، انجمن غلامان اہل بیت، اہل سنت، ہم اہل سنت دنیا میں سرکار کا یہ پیغام پہنچا کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا مسلک کتنا پھیرے والا ہے، کہ جس میں ظلم نہیں، جس میں عدل ہے. اور یہ تبلیغ کرو. اگر ایک بھی گمراہ بندہ جس کے دل میں آج بغض آل محمد علیہ السلام ہے، دوسری اسی جلد میں حدیث نمبر 6715 ہے، جو سنی ہوگا نا اس کو دوسری سے پریشانی نہیں ہوگی، نہ پہلی سے پریشانی ہوگی. کچھ ایسے ہو سکتے ہیں پہلی سنیں گے تو بظاہر خوش، دوسری سنیں گے تو مرجھا جائیں. کچھ دوسری سنیں تو خوش، پہلی سنیں تو مرجھا جائیں. عدل یہ ہے کہ دونوں سنیں تو مسکرا پڑے، کہ سرکار نے فرمایا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی حدیث سے ہم احتجاجن تیوری بنا رہے ماتھے پہ، یہ نہیں ٹھیک نہیں. سرکار نے جب فرمایا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان، فرما ان اللہ اختارنی. ازل میں رب نے اپنا حبیب جب بنانا چاہا تو ساری مخلوقات میں رب نے مجھے چنا اپنے حبیب کے منصب پر. سرکار فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، فرمایا اتنا مجھے چنا، اتنا مجھے چنا، اتنا پیار تھا کہ رب نے یہ فیصلہ کر لیا حبیب کے یار بھی میں نے آپ ہی چننے ہیں. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا. اگر سرکار خود چناؤ کرتے نا اپنے یاروں کا، اصحاب کا لفظ اصحاب ہے کہ یہ بھی میرا صحابی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، مجھے اس پہ بھی اعتماد ہے، اس پہ بھی اعتماد ہے، اس پہ بھی اعتماد ہے. اور آج 15ویں صدی میں ان میں سے کسی کے خلاف کوئی بک بک کرتا تو امت میں پھر کیسے رہتا؟ سرکار کہیں یہ میرا ہے اور یہ وفادار ہے، اور یہ آج 15ویں صدی میں کہیں نہیں وہ وفادار نہیں تھا فلاں.
تو سرکار ناراض ہو جائیں گے، امتی نہیں رہے گا۔ اور یہاں تو بات اس سے اونچی ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے چنے ہی نہیں، چنے ہی میرے رب نے ہے۔ آل تو زہر بدن کا ٹکڑا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اور اس کے بارے میں زبان کھولنا کتنی بڑی ہلاکت ہے بندے کے لیے۔ اور اصحاب کا مسئلہ بھی معمولی نہیں ہے۔ کیوں بندہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ رب کو کہے رب تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں معاذ اللہ؟ یہ ایسا کہنے والے کو کوئی مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ رب یہ تو نے کیا کیا، تو نے تو یہ تیرا فیصلہ ہی درست نہیں ہے؟ اللہ ازل سے جانتا تھا کہ فلاں صحابی نے فلاں دن پیدا ہونا ہے، فلاں دن کلمہ پڑھنا ہے، 5 دن بعد یہ کام کرنا ہے، 10 سال بعد یہ کرنا ہے۔ رب کو ازل میں یہ سارا پتا تھا اور پتا رکھتے ہوئے رب نے چنا۔ تو آج اگر صحابہ میں سے کسی پر کوئی تنقید کرے تو معنی کیا ہے؟ رب تجھے پتہ ہی کوئی نہ تھا، کیا تو چنتا رہا؟ سرکار کی حدیث کے مطابق جو سرکار کا فرمان میں پڑھ رہا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِيَ صحابہ، میرے رب نے میرے صحابہ چنے۔ ہوش رکھنا امت ان میں سے کسی کے خلاف مت بولنا، رب کو پتا تھا، ورنہ تم صحابی پہ اعتراض کرو گے تو گالی رب کو دو گے۔ فرمایا رب نے میرے صحابہ کو چنا۔ تو سرکار چونکہ تاجدار ختم نبوت ہے، بعد والے حالات کا پتا تھا کہ ایسے لوگ آ جائیں گے جو بک بک کریں گے، تو سرکار نے پھر اس کا وعید بھی سنائی اسی حدیث میں۔ فرمایا فمن سبہم، اتنے عظیم لوگ جو رب کے میرٹ پہ پورے اترے ہوں، جنہیں رب نے چن لیا ہو، ان کو جس نے گالی دی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین سارے لوگوں کی لعنت، لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ کہ نقصان پھر کتنا ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کے بورڈ لگا ہے مثلا ایک شخص کا، اور اس نے دنیا میں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، بڑا خوشی سے جا رہا میں نے تو بہت کمائی کی ہوئی ہے، اپنی جگہ پہ پہنچا تو وہاں صفر، ڈھونڈتا ہے نمازیں کہاں ہیں، روزے کہاں ہیں، حج کہاں ہے، زکاتیں کہاں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جواب ملے گا جو صدیق اکبر کو گالی دے اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا، جو عائشہ صدیقہ کو گالی دے اس کے نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ قیامت کے دن نہ کسی فرض کا ثواب ملے گا نہ کسی نفل کا ملے گا۔ اب یہ بھی مسلک ہے، جو یہ بغض رکھیں صحابہ کا، یہ بھی بڑا نقصان بھی ہے۔ جو آل کا بغض رکھے اس کا بھی کباڑا ہو جائے، کچھ نہ ملے اس کو، اور جو اصحاب کا بغض رکھے اسے بھی کچھ نہ ملے، تو پھر سارا کسے ملے؟ جو آل کو بھی سلام کرے اور اصحاب کو بھی سلام کرے۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ یعنی اہل سنت ہونا کوئی چھوٹی جی سی بات ہے؟ یعنی آج کوئی پتہ چل جائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایسی کوئی سکیم لے آیا ہے جس میں کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگرچہ وہ 6 مہینے کی صرف ہو، ساری زندگی کی نہیں، کہ 6 مہینے اس کا فارمولہ ناکام نہیں ہوگا تو سب دوڑ کے اس کے پیچھے چل جائیں، اور جو فارمولہ پوری زندگی ناکام نہ ہونے دے اس کو تو ہر وقت اس پر قائم رہنا چاہیے، اس کی دعوت دینی چاہیے۔ نظریہ ہے اہل سنت، فائدہ کتنا ہے کہ یہ وہ دونوں طرف نقصان ہے، کہ جنہوں نے یا آل کا بغض رکھنا ہے یا صحاب کا رکھنا ہے ان کا نقصان ہی نقصان ہے، اور سنی ہے ہی وہ کہ جس کے سینے میں دونوں محبتیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں۔